آج جو ڈھول گلے میں لٹکا کر ڈگڈگی بجاتے، ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے؟ پوچھو ذرا، تلوار چلانی آتی ہے؟ نہیں، صرف شراب انڈیل کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چڈیاں اتار کر ڈانس کرنا آتا ہے۔ اس کو ماتم نہیں بولتے، اس کو محرم منانا نہیں بولتے، یہ خرافات ہے میرے نوجوانوں۔ اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے اگر آپ اپنی کوئی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، کیجئے۔ لیکن شراب پی کر جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر جو ڈانس کرتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، اسلام میں اس کی اہمیت و حیثیت نہیں۔ اگر یہ برا اچھا کام ہوتا تو سارے امام مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے، اس لیے کہ نیک کام ہے۔ سارے مولانا لوگوں کے گلے کے اوپر ڈھول ہوتا اور ہاتھ میں تازیہ لے کر کے پورے گلی گلی گھومتے کہ نہیں مبارک کام ہے، کرو۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی پرمیشن، کوئی اس کی اجازت نہیں۔ محرم کا جو مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ سمجھتے کیا کہ چلو بھئی امام حسین شہید کیے گئے تو اب ڈھول نکالو اور 10 دن تک خوب ڈھول بجاؤ، خوب ڈھول بجاؤ اور تعزیہ 70 52 ہاتھ کا 75 ہاتھ کا تعزیہ بناتے۔ تعزیہ تعزیت سے بنا، تعزیہ کا مطلب تسلی دینا۔ ہم تعزیہ بنا کر تسلی دے رہے ہیں کن کو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ تعزیہ بنا کر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پرسہ نہیں دے سکتے، تسلی نہیں دے سکتے۔ تعزیت کے معنی تسلی دینا، اور اسلام میں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ماتم بھی مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ اسلام میں غم منانا، اسلام میں ماتم کرنا۔ ماتم مطلب جیسے کسی کا اچانک بہت نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا، جیسے وہاں ماتم ہے۔ ماتم، یا ہماری عورتیں بال کھول کر ماتم کیوں کر رہی ہو؟ ماتم جی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اسی لیے ہم ماتم کر رہے ہیں۔ حضرت حسین سے بھی زیادہ دردناک انداز میں حضرت امام حمزہ سید الشہداء الحمزہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، ان میں سب سے بڑا درجہ اور عہدہ اگر کسی شہید کا ہے تو اس حسین کا نہیں ہے، بلکہ ان کے نانا کے چچا، اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہادت، ان کو شہیدوں کا سردار کہا گیا، یعنی سید الشہداء۔ یہ صرف ایک ہی صحابی کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق شہید کیے گئے، ان کے ساتھ سید الشہداء نہیں لگا۔ حضرت حسین بھی شہید کیے گئے، سید الشہداء مطلب شہیدوں کا سردار کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن حضرت حمزہ کو اتنے دردناک انداز میں شہید کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو کہا کہ محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم انتقام کی بات مت کرو، تمہیں درد اور غم ہو رہا ہے نا، دیکھو تم نظر اٹھا کر وہ دیکھو عرش پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا انسانیت میں جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں میں اگر شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو وہ صرف سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ ان کے طرح تو حضرت حسین بھی شہید نہیں کیے گئے، البتہ کرب و بلا وہاں پر ضرور ہوا ہے۔ کرب بلا، کرب مطلب درد، بلا مطلب تکلیف، اسی لیے اس میدان کا، اس فیلڈ کا نام کربلا پڑا ہے۔ کربلا بڑی اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی یزیدیوں کے ذریعے سے، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن جو لوگ شہید ہوتے ہیں
اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی شہادت کی وجہ سے ہم ماتم نہیں منا سکتے۔ اگر شہادت کی وجہ سے ماتم منایا جاتا تو جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں کفار کو واصل جہنم کر رہے، پیچھے سے ایک وحشی نیزے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، بھالا جس کو بولتے، تلوار چلانے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، ڈنڈا چلانے میں بڑا ماہر تھا۔ آج جو ڈھول گلے میں لٹکا کر ڈگڈگی بجاتے، ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے؟ پوچھو ذرا، تلوار چلانی آتی ہے؟ نہیں، صرف شراب انڈیل کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چڈیاں اتار کر ڈانس کرنا آتا ہے۔ اس کو ماتم نہیں بولتے، اس کو محرم منانا نہیں بولتے، یہ خرافات ہے میرے نوجوانوں۔ اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے اگر آپ اپنی کوئی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، کیجئے۔ لیکن شراب پی کر جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر جو ڈانس کرتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، اسلام میں اس کی اہمیت و حیثیت نہیں۔ اگر یہ برا اچھا کام ہوتا تو سارے امام مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے، اس لیے کہ نیک کام ہے۔ سارے مولانا لوگوں کے گلے کے اوپر ڈھول ہوتا اور ہاتھ میں تازیہ لے کر کے پورے گلی گلی گھومتے کہ نہیں مبارک کام ہے، کرو۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی پرمیشن، کوئی اس کی اجازت نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں، جنگ احد کے میدان میں ہے، ویشی پیچھے سے آیا، زور سے نیزہ مارا، زور سے، دور سے، ایک جگہ بیٹھ کر نہیں، دور میں لڑائی ہو رہی ہے، یہیں سے زور سے نیزہ مارا۔ نشان کتنا زبردست رہا ہوگا کہ فوراً یہ پیچھے لگا، پیچھے نیزہ لگا ہے، ہم لوگ جسے آج کل بھالا بولتے ہیں، وہ نیزہ زور سے مارا، نکل گیا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے وہیں پر۔ تو وہ ویشی بعد میں ایمان لائے، لیکن اس وقت کرائے کے تھے، وہ اس وقت بھاڑے پر ان کو ہائر کیا گیا تھا۔ ہندہ ایک عورت نے بعد میں وہ بھی ایمان لائی، اور انہوں نے کہا کہ لاؤ حمزہ کے جسم کو پھاڑ کر ان کی جو اتڑیاں ہیں، ان کے جو گردے ہیں، ان کا جو دل ہے، کلیجی ہے، سب کو نکال کر لاؤ۔ جب وہ شہید ہو گئے، نیچے گر گئے، تو وحشی آیا، چاقو لے کر پورے جسم کو پھاڑ کر الگ کیا، سارے ان ایبڈومین، ان آرگنز کو نکالا۔ آرگن ہی بولتے ہیں، ایبڈومین سسٹم میں جتنی بھی چیزیں ہوتی اس کو آرگن بولا جاتا۔ وہ ساری چیزوں کو نکال کر، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، انگلیوں کو کاٹا، پیروں کی انگلیوں کو بھی کاٹا، ہاتھ کی انگلیوں کو بھی کاٹا، اس پر بھی پیٹ نہیں بھرا، ناک کو کاٹا، اس پر بھی پیٹ نہیں بھرا، کان کو کاٹا، اور سب کو تھیلی میں جمع کر کے ہندا کے پاس لے کر گیا۔ جب شہداء جمع کیے گئے تو ان میں سے حضرت حمزہ کی بھی لاش لائی گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا کی لاش کہاں ہے، ذرا بتاؤ لوگوں مجھے۔ تو سب نے کہا کہ یہ حمزہ کی لاش ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے حمزہ کی لاش نہیں ہے، میں پہچانتا ہوں ان کو، لیکن لاش کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے تو پہچاننے کے لائق نہیں تھا۔ تو حضرت حمزہ کی بہن نے آ کر کے پہچانا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہی آپ کے چچا اور میرے بھائی حمزہ ہیں، انہی کی لاش ہے۔ اللہ کے نبی غصے میں آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں ایک ایک احد میں جو صحابی شہید ہوئے ہیں 70 کو ماروں گا، ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا۔ آواز آئی آسمان سے، محمد آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، آپ ایک کے بدلے ایک ہی کو مار سکتے۔ اس لیے اسلامک شریعت میں پراودھان ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اگر وہ اس کا مرڈر ہی کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، تو اسی انداز میں قتل کرے گا جیسے اس نے قتل کیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن اگر معاف کر دیا جائے
تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی کو کہا کہ محمد آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، آپ آخری نبی ہوئے تو کیا قانون سسٹم میرا چلے گا، آپ کا نہیں چلے گا، میں جو کہوں گا وہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی سے جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ محمد تسلی، کام ڈاؤن، صبر کرو، اور تمہیں اگر خوشی نہیں ہو رہی ہے، اگر تم کو تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ میرے چچا کے جسم کا برا حال کر دیا گیا ہے، نظر اٹھا کر دیکھو، عرش پر میں نے لکھ دیا ہے قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں میں اگر تمام شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو اس کا نام سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ حضرت حمزہ سے زیادہ دردناک شہادت کسی کی نہیں ہوئی۔ اگر ماتم مناتے، کندھے پر تعزیہ اٹھاتے تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے، اللہ کے نبی سب سے پہلے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آج جو ہم لوگ بڑا وہ 2.5 بائی 1.5 بائی 2 کا ڈھول گلے میں لگا لیتے ہمارے نوجوان، یا حسین کر کے ہم لوگ، آپ پر جو چیز فرض ہے ہم پر پہلے اس کو ایکسرسائز کیجئے، اس پر عمل کیجئے، وہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ پوچھے گا۔ 2 کروڑ 80-86 لاکھ روپے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جلو گے، اس کا نہیں۔ اگر ہم محرم میں ڈھول نہیں بجائیں گے تو کچھ نہیں پوچھے گا، رب نہیں پوچھے گا۔ تعزیہ بناتے 52 ہاتھ کا کئی ہزار روپے جمع کر دیتے۔ ابھی 3 دن پہلے پروگرام تھا وہاں اڑیسہ بارڈر پہ، جسٹ وہاں پر ان لوگوں کا رواج تھا کہ وہ اس علاقے میں، اس 2-3 ضلع میں سب سے بڑا تعزیہ بناتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی ان لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب ہی مان سکتے ہیں، ہم لوگ ایک مقرر کو بلانا چاہتے ہیں اور ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جتنا شاید 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا بجٹ تھا اس تعزیے کا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسوں سے یا تو تعزیہ بنائیں گے، نہیں تو جلسہ کریں گے، اور جلسے میں بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ فلاں مولانا کو بلانا ہوگا۔ تو میرے کیف طبیعت بھی خراب تھی تو ایسی بات آئی تو ہم گئے وہاں پر۔ جانے کے بعد ایک اسی طرح کا پروگرام ہوا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 12 تاریخ کی بات ہے بھی، تو وہاں پر ہم پہنچے تو پورے گاؤں والوں نے توبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہم تو یہ بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثواب ہے کرنا، یہ ضروری ہے محرم میں کرنا، اس لیے ہم لوگ بناتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ کے مقامہ سجاتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، بلہاں عورتیں گھومتی اور منتیں مانگتی۔ ہم نے کہا کہ بھائی مورتی ہنومان جی کو بٹھا کر کے، جو ہندو لوگ ہنومان چالیسا پڑھتے، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے لوک اجاگر، منتر پڑھتے ہیں، مورتی بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ بھی بناتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس مورتی پر ان مٹی چڑھا دیتے، پتھر چڑھا دیتے ہیں، وہ بنا کر اس کو پوجتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ بولا وہ تو غلط ہے مورتی۔ ہم نے کہا کہ آپ کا تعزیہ کیا ہے؟ آپ کا تعزیہ کیا؟ آپ کے تعزیہ بھی تو مورتی ہے، پھر وہ تو بے جان چیز ہے۔ تو بہرکیف شکر ہے کہ ناچیز کے ہاتھ پر ان لوگوں نے توبہ کیا ہے اور ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ کبھی نہیں کریں گے آئندہ کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہمارے بعض مسلم نوجوان جو دلی میں بقرعید، دلی سے بقرعید اور عید پہ گھر نہیں آئیں گے، محرم میں ضرور آئیں گے کہ جی جانا ہے محرم میں، ہمیں ڈھول بجانا ہے، ڈھول مت بجائیے اس محرم